الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فأشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى قال في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز اور مہمانان کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج مسجد کے اندرونی حصے میں، جس کو جماعت خانہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعمیر فرمائی، مکمل ہم نے کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج یہاں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے کلام پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر، اس کے اگلے قواعد پر، اگلی بنیادوں پر اس کو مکمل کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا فرما۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک اور اچھے کام کی اختتام پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے، مستقبل کے سلسلے میں اس سے دعائیں مانگی جائے، اور دعاؤں میں جو کلمات کہے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں فرما رہے ہیں: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہماری طرف سے اس عبادت کو قبول فرمائیں۔ آپ کی طرف سے ہمیں یہ آپ کا احسان اور فضل ہوا، آپ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ جس کی بنیاد پر بیت اللہ کی تعمیر کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو مسجد کی اس تعمیر کی، اس بنیاد کی افتتاح کے اس مبارک موقع پر ہم اللہ پاک سے یہی دعا فرماتے ہیں: ربنا تقبل منا۔ قبولیت اللہ پاک کی طرف سے ہو، یہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا ہے، جن کے متعلق اللہ پاک نے خود فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام: ابراہیم الذی وفا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ پاک نے مختلف امتحانات اور آزمائشوں میں آپ کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا، اور اللہ پاک نے آپ کو اس میں کامیاب فرمایا۔ ممتحن خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کامیاب فرمایا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں: هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے ذبح والا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑا اللہ پاک کی طرف سے امتحان۔
یہ باپ بیٹے دعا فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس نے اتفاق سے ہمارے ادارے کے دو بڑے بزرگ قرآن فاضل، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام اسماعیل، جنہوں نے آج تک ادارے کے ساتھ اپنی قربانیاں، اپنی محنتیں، اپنی محبتیں، اپنے تعلقات کو وابستہ رکھا، اور آج کے ہمارے اس خوشی کے موقع پر بھی یہ دونوں حضرات تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نسبت سے ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ دعا فرمانے کا حکم فرمایا، ربنا تقبل منا، ہماری طرف سے آپ قبول فرمائیں۔ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اس کی دلیل آپ کے سامنے میں نے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا کہ اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو، یتعاہد المسجد، کہ وہ مسجد کی نگرانی کرتا ہے، مسجد کا اہتمام اور مسجد کا خیال کرتا ہے، اس کی ظاہری اور اس کی باطنی چیزوں کا لحاظ کرتا ہے، فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو اس کے ایمان کی گواہی ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل میں آیت پیش فرما رہے ہیں۔ ہم طلباء کو آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ تمہاری گفتگو کا استدلال کتاب و سنت سے ہونا چاہیے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی اس لیے دو کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں اللہ پاک جن کے ایمان کی خود آگے گارنٹی ہے۔ اس لیے ہماری اس مجلس کے روح روا، ادارے کے ذمہ دار اور بانی کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف صاحب گزشتہ 3 سال سے مسلسل مسجد کی ایک ایک چیز کی نگرانی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے آج یہ خوشی کا موقع عنایت فرمایا کہ اللہ پاک نے اس مسجد میں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ اللہ پاک کی آیات کی روشنی میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد کی رہنمائی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے ایمان کو قبول کیا، اس لیے فَأَشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ۔ اللہ پاک نے ایک طرف فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، کفر کر رہے ہیں، وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديق، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں ان کی نماز کیا ہوتی تھی؟ سیٹیاں بجانا، رونا، چلانا، آوازیں کرنا، بیت اللہ کا ننگے طواف کرنا، یہ مشرکین کے شعائر۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ما كان للمشرکین، یہ نفی کے طور پر ارشاد فرمایا اور اثباتاً فرمایا انما یعمر مساجد، اور تعریف فرمائی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم۔ صحابہ کرام کوفہ والوں نے مسجد کو جس انداز سے تعمیر کیا، جس اخلاص و للہیت سے مسجد کی بنیاد رکھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تقوی کی بنیاد پر مسجد آباد ہو۔ جملہ خبریہ ہے لیکن معنی انشائیہ ہے کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اور نفاق کی بنیاد پر جو چیزیں کھڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کرتا۔ مسجد ضرار کتاب اللہ کے آیات نے بتلا دیا کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے اس کو تباہ کرتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ مساجد کو ان سے آباد کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علاوہ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بہت تفصیل سے مساجد کی تعریف فرمائی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ پاک نے اس آیت سے اگلی آیت میں اللہ پاک کے نور کو ذکر فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، آگے بھی اس کو تشبیہ دی جو علماء فصاحت و بلاغت کے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے مشکل
استعارہ والی آیت ہے، استعارہ والی تمثیل۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں نور علی نور، ایک تو ایمان کا نور اور دوسرا ایمان کے ساتھ اللہ کے ذکر کا، مسجد کا، مومن کا نور، اس کو تشبیہ دی یکاد زیت، کہ اس کا جو تیل ہے یہ اس کے پاس آگ کے جانے سے پہلے سے لگ ہے، یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان بھی اسی طرح ہے، اللہ پاک نے اس کو ایمانیات سے نوازا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے وہ آباد کرتا ہے اللہ کی مسجد کو، تو یہ اللہ کے ذکر کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اللہ کے ذکر سے اس کو غافل نہیں کرتی ہے اس کی تجارت اور نہ اس کا لین دین۔ تین چیزیں فرمائی عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے جس کا تعلق دل کی عبادت سے، نماز اس کے بعد ذکر فرمائی اقامت صلاۃ، اس کا تعلق بدنیات سے، اور ایتاء الزکاۃ اس کا تعلق مالیات سے۔ گویا اشارہ کر دیا کہ مسجد والے بندے، اللہ کے نیک اور صالح بندے، جن کو اللہ نے ان آیات میں نور علی نور سے تعبیر فرما کر جن کی تعریف فرمائی، یہ اللہ کے بندے اپنے دل سے، اپنے بدن کے اعضاء سے اور اپنے مال سے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں خرچ کر کے ان آیات کا مصداق کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذین، حضرات مفسرین فرماتے ہیں فی بیوت جار مجرور کا تعلق اگلی آیت جو ہے یہدی اللہ لنورہ اس کے ساتھ تعلق، یعنی اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں جس نور کا اللہ نے وعدہ فرمایا، سورت کا نام نور فرمایا، اور مختلف اعتبارات سے اس سورت میں نور کا کثرت سے ذکر فرمایا۔ اسی طرح خود کتاب اللہ کو بھی اللہ پاک نے نور سے تعبیر فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہاں بھی کتاب اللہ کو نور سے تعبیر فرمایا۔ اس نور کی ہدایت کہاں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فی بیوت، ایسے گھروں میں ملے گی اذن اللہ ان ترفع، اللہ پاک نے جس کی اجازت دی کہ اس کو بلند کیا ہے۔ یہاں بھی لفظ ترفع ہے، رفع بلندی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی آیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، رفع کا ذکر وہاں بھی فرمایا اور رفع کا ذکر یہاں بھی فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع مسجد سے مراد مسجد میں پابندی سے حاضر ہو، رفع مسجد سے مراد مسجد کی ظاہری زیب و زینت کی طرف متوجہ ہونا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسجد نبوی کی جو سب سے پہلے تعمیر نو ہوئی، اور آپ نے سال کی لکڑی سے جہاں کھجور کی تختیاں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے سال کا لکڑا استعمال کیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کی، جب آپ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اس کی تزئین فرمائی، اس کی عمارت کو شاندار اور خوبصورت بنایا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز ہوئی، اور حضرات صحابہ کرام نے اس کو دیکھا اور ناپسند نہیں فرمایا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کے گھر کی آبادی اچھی طرح کی جائے، اس کے کچرے کو، اس کے کوڑے کرکٹ کو اٹھانے کو ثواب سمجھا گیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، ایک بچے کے متعلق بھی ذکر آتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کر دعائیں کی۔ یہ اہتمام ہے اللہ کے گھر کے آباد کرنے والے، اس کی ظاہری صفائی کی طرف توجہ دینے والوں کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں گیا۔ اس کی غیر حاضری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا کہ انتقال ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے
کہ مسجد میں کوئی چیز ادھر ادھر گری ہوئی ہے اس کو لے لیا جائے، اس کی صاف صفائی کی جائے، یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد کی ظاہری تعمیر کے ساتھ اس کے کچھ آداب اور اصول بتلائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہسن اور پیاز کھا کر آنے والے جن کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت البقیع کی طرف بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام نے بندوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا، اپنے پڑوس میں بیٹھنے والے کا، والجار ذی الجنب، کتاب اللہ نے مختلف آیات میں جن پڑوسیوں کا ذکر فرمایا، اسی میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے والا پڑوسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر یہ بتلایا کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ، ناک سے نکلنے والی بو، منہ سے نکلنے والی بو، یہ ایک مانوی چیز ہے۔ جب اس کی طرف اشارہ فرمایا تو ظاہری اعتبار سے تکلیف اور اذیت کی چیزیں مسجد سے دور کرنا، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رفع مسجد میں اور یتعاہد المسجد کے ضمن میں یہ داخل ہے۔ کتاب اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم زینت کو اختیار کرو نماز کے موقع پر، کپڑے صاف ستھرے ہو، وضو کر کے اللہ پاک نے ظاہری صفائی کا ہمیں حکم فرمایا، اس لیے مسجدوں کو آباد ظاہری اعتبار سے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کو آباد کرنے والوں کی جن صفات کا ذکر فرمایا اس میں ارشاد فرمایا فی بیوت اذین اللہ پاک نے ان گھروں کو آباد کرنے کا اذن فرمایا، اللہ پاک نے امر نہیں بتلایا، حکم نہیں فرمایا، اذین اللہ عنہ، یہ مومن کے دل کی بات ہے۔ اپنے گھر کو جب وہ اچھی طریقے سے سنوارتا ہے، بناتا ہے، اپنے گھر کی ایک ایک چیز کے متعلق وہ نگرانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کے سلسلے میں بھی وہ نگرانی کرے۔ میرے گھر سے زیادہ اچھا اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب گجرات تشریف لائے، راندیر کی مسجدیں دیکھی تو پہلے آپ کے دل میں اشتباہ ہوا کہ مسجدوں کو اتنی شاندار بنا سنگار اور اتنا زیادہ اہتمام کر کے بنایا۔ اتفاق سے جن صاحب کے یہاں آپ کی دعوت تھی ان کے گھر گئے اور جب ان کے گھر میں دیکھا کہ ایک ایک چیز شاندار قسم کی لگی ہوئی ہے تو حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مسجدیں دیکھ کر جو بات کہی تھی میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو اس طریقے سے شاندار بناتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو بھی اپنے گھر سے زیادہ شاندار، تعمیر والا اور تزئین والا۔ اسی لیے حضرت سے مشہور تھا کہ دوسری مسجدیں تو مسجدیں ہیں لیکن راندیر کی مسجدیں اللہ پاک کے بنگلے ہیں۔ زمانے میں حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ پڑھا تو اللہ پاک نے انطرفا، اللہ پاک نے اس کی بلندی کا حکم دیا اور آگے ارشاد فرمایا یذکر فیہ، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح اور شام کے اوقات میں اللہ کا ذکر کیا جائے، تلاوت سے، نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے مسجد آباد ہو، یہ اس کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی۔ اللہ پاک نے جو جملے ارشاد فرمائے، ایک طرف تجارت کی فضیلت بھی ذکر ہو رہی ہے اور ایک طرف اس تجارت میں اتنی توجہ ہو جائے کہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں مسجد سے، اس طرح کی کیفیت ہو، اس کو اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت نہ کرے بلکہ یہ فرمایا ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک طرف تجارت کی فضیلت ذکر کی گئی، اس سے روکا نہیں گئے، لیکن دنیا کے مقابلے میں دین کو ترجیح دی۔ تجارت کا ایک موقع ہوتا ہے اور عبادات کا ایک موقع ہوتا ہے،
عبادت کے موقع پر ایسا نہ ہو کہ تجارت کے اندر اتنا مشغول ہو جائے اور عبادت کو چھوڑ دے. اور تجارت کرنے کی اجازت ہے، اس لیے ان کی تجارت ان کو روکتی نہیں. اس سے استدلال اور امتحان تجارت کا بھی ثبوت مل رہا ہے. یہ اللہ پاک کا کلام ہے جس میں انتہائی اعلیٰ درجے کا اعتدال ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا، آگے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ سب سے بڑا قرآن کریم کا اور مسجد کا پیغام ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ساری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ ایک دن مجھے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، مجھے حساب کتاب دینا ہے. یہ مسجد میں آ کر ہی سب سے زیادہ اس کا تصور آتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس آیت میں اخیر میں ان کی صفت کو ذکر کیا. یومن تتقلب، اللہ سے ڈرتے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اس میں بے ادبی، اس لیے یخافون یومن تتقلب نسبت کر دی قیامت کے دن کی طرف، حساب کے دن کی طرف. وندع المبطشۃ لیوم القیامہ، اس قیامت کے دن کے لیے اللہ پاک نے نسبت فرما دی. اور اسی لیے کتاب اللہ نے عباد الرحمان کی صفات ذکر فرمائی کہ ایک طرف اللہ پاک سے وہ امید کرتے ہیں تو دوسری طرف اللہ پاک کا خوف بھی ان کے دلوں میں. اس آیت میں تو مسجد کو آباد کرنے والوں کے لیے فرمایا یخافون یوما، اور دوسری آیت تو آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں. یہ مسجد کے ساتھ نسبت کرنے والوں کو ڈرنا اور نہ ڈرنا کن سے ہوتا ہے؟ ان دونوں صفات کو اس جگہ پر ذکر کر کے بتلایا کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں جا رہا، میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ چیتے پر سوار ہو کر جا رہا. میں نے اس سے کہا کہ یہ چیتا تو انسان کو مار کھانے والا ہے اور تو اس پر سوار ہو کر کیسے جا؟ اس نے مجھے جواب دیا، تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نبیزت سے حکم مپیچ، کہ تو بھی اپنی گردن اللہ سے مت. داور اللہ پاک کی ذات عالی کو فارسی میں کہا ہے تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، تو اللہ کے حکم سے اپنی گردن ادھر ادھر نہ کر. جب تو یہ کرے گا یعنی گردن نہیں پھرائے گا تو گردن نبیزت سے حکم مپیچ، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں. اسی لیے بزرگوں کا مقولہ ہے جب کوئی معمولی سا ملازم ان کی بات نہیں مانتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ شاید ہم نے اللہ کی کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اللہ نے مخلوق پر اس کا اثر. سواری اگر صحیح نہیں ہوتی تو یہ کہتے کہ شاید میں نے اللہ کی کسی حکم کو توڑا ہے تو میری سواری پر اس کا اثر آ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ولم یخش الا اللہ پاک کے علاوہ کسی کا خوف نہیں کرتے ہیں. یہ مومن کی صفت کب ہوگی؟ یخافون یوما تتقلب، جب اللہ کا ڈر دل میں آئے گا تو ساری مخلوق کا ڈر دل سے نکل جائے گا. اور جب مخلوق کا ڈر دل میں آ جاتا ہے یہ تبھی آتا ہے جب اللہ کا ڈر بندے کے دل میں نہیں. اس مومن کو مسجد کو آباد کرنے والے کو بتلایا کہ یہ دونوں صفات تیرے اندر ہوگی. ایک طرف اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا اور دوسری طرف یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. جب یہ ساری صفات ہوگی لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. اللہ پاک نے انعام کو آخر میں ذکر فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو یہ انعام ملے گا اور ویزیدہم، اللہ پاک کی طرف سے زیادتی ہوگی. للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. مفسرین نے وہاں فرمایا کہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا لیکن زیادہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب، زیارت خداوندی اس کو نصیب ہوگی. یہ کتاب اللہ نے مسجد کو آباد کرنے والے کا انعام بتلایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو قیامت تک آباد کرے. کتاب و سنت کی فیوز اور علم شریعت کا جس طریقے
دل میں جب نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو دوام عطا فرماتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں اخلاص تھا، ریاکاری اور نام و نمود سے بچنے کے لیے تقبل منا پڑتا ہے، آپ قبول کیجئے، آپ کا احسان ہے۔ منت منن کہ خدمت سلطان بھی کنی، منت عزو شناس کہ وہ خدمت دے اٹھاش۔ بادشاہ نے اگر کسی کام کے لیے مقرر کیا ہے تو اس کا اعتراض اللہ پاک کی ذات ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کے کاموں میں لگایا۔ اگر وہ نہ چاہتے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نہ چاہنے پر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شیطان بڑا عابد تھا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا عاشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا، تو اس کی بنیاد پر وہ لڑ کرا گیا، عبادت گزار تھا، بڑا لمبا سب کچھ تھا۔ اللہ پاک نے اس ادارے کو یہ توفیق بخشی، کتاب و سنت کے علوم جاری ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام مرحومین کو اپنی شاہ نشان جنت الفردوس میں بدلا عطا فرمائے۔ جن جن حضرات نے اس سالہ سفر میں جو خدمتیں انجام دی، اللہ پاک اس کو بہتر جانتے ہیں، اس کا کس طرح اخلاص تھا، کس طریقے سے اس کے اندر کی قرن تھی۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو زندہ ہے اللہ پاک تعالیٰ کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور ہم طلبہ عزیز کو ادارے سے جو بنیادی مقصد ہے کتاب و سنت کے علوم حاصل کرنا، مسجد اور مسجد والی زندگی سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ واقعی